على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب۔ ہم نے پڑھے تھے کہ جو ہمارے شریعت کے جو ہم جن سے مقلد ہیں اور طریقت میں جن سے مرید ہیں وہ سب پر نظر کرم رکھتے ہیں دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے آگے کا سنو۔ اولیاء اکرام پر رب الانام کے خوب انعام اور اکرام ہوتے ہیں۔ ان کی عظمتوں کے کیا کہنے، جو اللہ کا ولی ہو گیا تو اللہ کا ولی ہوا نا تو کتنی بڑی بات ہو گئی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں حضرت سیدی احمد بدوی کبیر، سید احمد کبیر، جس کی مجلس میلاد مصر میں ہوتی تھی۔ سید احمد بدوی کون ہے بتاؤ؟ ہر سال مجمع ہوتا تھا۔ یہ سید احمد بدوی کبیر ہے، اور یہ دیکھیے کہ ادھر مزار مبارک کب کدھر اور نہیں بتا رہے ادھر۔ ہر سال مجمع ہوتا ہے اور آپ نے کا میلاد پڑھا جاتا ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی کے ساتھ ہر سال حاضر ہوتے اور اپنی کتاب میں بھی بہت تعریف لکھی ہے۔ کئی ورقوں یعنی صفحات میں اس مجلس کے حالات بیان کیے ہیں۔ مجلس 3 دن ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ یعنی امام شعرانی کو تاخیر ہو گئی، یہ ہمیشہ ہر سال 1 دن پہلے ہی حاضر ہو جاتے تھے، اس دفعہ آخری دن پہنچے۔ جو علیہ اکرام مزار مبارک پر مراقب تھے، علیہ اکرام مزار پر آنکھ بند کے بیٹھے رہتے، پردہ اڑ جاتا تو سب نظر آنے لگتے۔ تو اس وقت جو علیہ اکرام مراقب تھے، مراقبے میں تھے، انہوں نے امام شعرانی سے کہا کہاں تھے وہ 2 روز؟ حضرت سید احمد بدوی کبھی مزار مبارک سے پردہ اٹھا کر فرماتے عبد الوہاب آیا، عبد الوہاب آیا۔ انہوں نے امام شعرانی نے فرمایا کیا حضور صاحب مزار کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اطلاع بھی کیسی؟ حضور صاحب مزار تو فرماتے ہیں کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ اگر اس کا ایک ٹکڑا رسی کا جاتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ کے سوال سے بچنا چاہتا ہوں۔ حکایت بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا امام شعرانی پر خاص توجہ تھی اور ان کو یعنی امام شعرانی کو بھی خاص نیاز مندی تھی، اسی وجہ سے حضرت سید احمد بدوی کبیر رحمۃ اللہ کو ان سے خاص محبت تھی۔ حدیث میں کہ جو کوئی دریافت کرنا چاہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کس قدر و منزلت ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ کی کتنی قدر و منزلت ہے، اتنی اس کے اللہ کے یہاں ہے۔ کو سمجھ ماری بات؟ اپنے پیر صاحب کو، ان کی تصویر کو یا کسی بزرگ کے مزار کو سجدہ کفر ہے یا نہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے، تو جو لوگ مزار پہ جھکتے وہ غلط کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا جھکنا کسی بھی زندہ انسان ہو یا مزار ہو یا کوئی بھی ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنا کسی اور کے سامنے جھکنا ادب کے طور پہ کہ ہمارا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، یہ منع ہے۔ اس کو بولتے ہیں حد رکوع تک ہاتھ پہنچنا، سمجھے نا میری بات؟ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے، یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ تو جو لوگ جھک رہے ہیں وہ لوگ حرام کر رہے ہیں، اور تعظیمی سجدہ، اور اگر
جو مزار کو خدا مان کے سجدہ کرے گا تو مشرک ہو جائے گا, اسلام سے فارغ ہو جائے گا, خارج ہو جائے گا وہ, سمجھے, اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. تو اب یہاں پہ سوال کیا ہے کہ کیا مزار کو سجدہ کرنا کفر ہے یا نہیں؟ تو وہ دیکھنا پڑے گا سجدہ عبادت کر رہے ہیں, سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں. سجدہ تعظیمی کرے تو حرام ہے, وہ کر ہی نہیں سکتے, اور سجدہ عبادت کرنا تو شرک ہو جائے گا, کفر ہو جائے گا. یہ دونوں چیز منع ہے نا, نہ سجدہ تعظیمی کر سکتے نہ سجدہ عبادت کر سکتے. کے سوا کسی اور کو سجدہ عبادت کرنا بے شک کفر ہے, جبکہ سجدہ تعظیمی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بادشاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں, بالفرض کبھی کوئی نادان مسلمان کسی مزار کو سجدہ کرتا نظر آئے تو اس کے سجدے کو سجدہ تعظیمی ہی پر محمول کریں گے. کہ کوئی مسلمان مزار میں جو سجدہ کرتا ہے تو یہ حرام کرتا ہے, کیونکہ خدا سمجھ کے تو خود سجدہ کرتا ہی نہیں ہو, اگر خدا سمجھ کے تو کفر ہو جائے گا. تو کوئی بھی مسلمان اگر کر رہے سجدہ تو سجدہ تعظیمی کر رہا, یعنی یہ بھی حرام ہے, لیکن دوزخ میں لے آنے کا کام ہے. مزار پہ سجدہ کرنا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ بعید از قیاس ہے کہ کوئی جاہل سے جاہل انسان مسلمان بھی عبادت کی نیت سے کسی بزرگ کے مزار کو سجدہ کرے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اگر یقینی طور معلوم ہو جائے کہ مثلاً وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے مزار کو عبادت کی نیت سے سجدہ کیا ہے, تو بے شک کافر ہو جائے گا. نیت معلوم نہ ہونے کے باوجود اس کے سجدے کو محض اپنے قیاس سے, اپنے اندازے سے خواہ مخواہ سجدہ عبادت قرار دینا ایک مسلمان کے بارے میں بدگمانی ہی نہیں بلکہ صریح افتراء یعنی کھلی تہمت ہے, کیونکہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. چلے ہم کسی مسلمان کو اپنی طرف سے نہیں بول سکتے کہ جو سجدہ کر رہا ہے یہ کفریہ سجدہ کر رہا ہے, عبادت کا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو میں بدگمانی کیوں کروں؟ ہاں اسے پوچھا جائے اور خود ہی اگر بول رہا ہے کہ بس سجدہ عبادت کرو تو وہ کافر ہو جائے, کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے. مزار کے سامنے سے زمین چومنا کیسا؟ مزار کے سامنے زمین چوم سکتے یا نہیں؟ نہیں چوم سکتے. مزار کے آگے جو زمین ہوتی ہے اس کو. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بادشاہ امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 474 پر فرماتے, مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنا حرام اور حد رکوع تک جھکنا منع ہے. یعنی اتنا جھک رہے کہ ہمارا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گیا, یہ منع ہے, کیونکہ اتنا جھکنا تو اللہ کے سامنے جھکنا ہے بس, اور حد رکوع تک جھکنا منع ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کی مطبوعہ بہار شریعت میں فرمایا گیا, عالم یا کسی بڑے کے سامنے زمین کو بوسہ دینا حرام ہے. جس نے ایسا کیا اور جو اس پر راضی ہوا دونوں گنہگار ہوئے. کسی کے سامنے زمین بھی چومنا منع ہے. مزید فرماتے بعض لوگ سلام کرتے وقت جھکتے ہیں, ایسے تو جھکتے نا, اتنا نہیں جھک جائے کہ ہاتھ رکوع تک پہنچ جائے. یہ جھکنا حد رکوع تک ہو تو حرام ہو جاتا ہے, اس سے کم جھکے تو مکروہ ہے. کیونکہ اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا, اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا, ہم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مزید فرماتے کہ بعض لوگ سلام کرتے جھک جاتے ہیں, یہ جھکنا حد رکوع تک ہو تو حرام ہے اور اس سے کم ہو تو مکروہ ہے. حضرت صدر الشریعہ رکوع کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے, اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھاوے. جب ظاہری زندوں کے لیے یہ احکامات ہے تو مزارات کے معاملات میں مزید محتاط رہنا ہوگا کہ اس کے نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ شیطان بھولے بھالے مسلمانوں کو وسوسے ڈال کر اولیاء کرام کے مزارات اور اہل سنت کے معمولات سے دور کرنے کی مضمون کوشش کرے گا. اب اگر کوئی سمجھا رہے تو سامنے کو ضد نہیں کرنی چاہیے. اچھی بات کوئی سمجھا رہے تو اس کو ضد پر اڑنا نہیں ہے. بعض اوقات دیکھا گیا کہ اگر کسی نے صریح کفر بک دیا, کفر کیا اس نے,
اور سمجھاتے ہوئے توبہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا مشورہ دیا گیا تو بفر جانا اور ضد پر آ جاتا ہے کہ ایسے سچ کے بارے میں کیا حکم ہے. اتنا بگڑ گیا, بفر گیا اور توبہ بھی تیار نہیں کر رہے, ضد پہ اڑ گیا وہ. تو حکم شرعی سن کر گناہ پر ہٹ درمی کرنا, ضد کرنے والوں پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. کوئی گناہ کر رہا ہے آپ ان کو سمجھائے اور ضد پہ اڑا نہیں میں یہ کروں گا. تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 206 میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا, سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 206 میں, اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اس سے اور ضد چڑھے, نہیں میں تو کروں گا, تو چڑھے. اس گناہ کی ایسی کو دوزخ کافی ہے, ایسے لوگ کو دوزخ کافی ہے جو گناہ کی ضد پر اڑے ہوئے, اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے. سمجھے کہ نہیں میری بات؟ کوئی سمجھائے تو اس پہ ضد پہ اڑ جانا. اب جیسے میں بولوں کہ اس کے ساتھ تو کھیلے گا اور ضد پہ اڑ گیا, نہیں میں نہیں کھیلوں گا. یہ اپنے گھر میں سمجھدار لوگ رہتے مان گئے, اور جو ضد پہ اڑتا ہے ان کا تو ٹھکانا دوزخ ہے. مگر اپنے گھر میں چونکہ سمجھدار لوگ تھے اس لیے ضد پہ نہیں رہتے, بات مان جاتے ہیں ماشاء اللہ. لوگ بے موت مر رہے, بے موت کیسے کوئی مرے گا؟ ایسا کہنا کیسا. دہشت گردوں کی طرف سے کیے جانے والے بم دھماکوں میں ایک ساتھ کافی افراد کی ہلاکت پر یہ کہنا کہ کیسا کہ حالت بہت خراب ہے, بہت سے لوگ بے موت مر رہے ہیں, یعنی ان کے بم سے لوگ مر رہے تو بولے بے موت مر رہے. لوگ بے موت مر رہے, یہ الفاظ حکم قرآنی کے خلاف ہونے کی وجہ سے بہت سخت ہے, نہیں بولنا چاہیے قرآن شریف کے مطابق, کیونکہ بے موت کوئی مر ہی نہیں سکتا ہے. موت آ گئی تو مر گیا, ٹائم تو وہی تھا اس کا. چانچہ تاؤں نے بقصد مرنے والوں کے لیے اسی طرح الفاظ استعمال کرنے والوں کو خبردار کرتے ہوئے میرے آقا علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ کہتے کہ لوگ اس میں بے موت مر جاتے وہ گمراہ ہے. قرآن شریف کے خلاف بات ہوگی نا, یہ تو اس میں قرآن عظیم کا انکار ہے, ان پر توبہ فرض ہے, اور تجدید اسلام اور تجدید نکاح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کوئی جان بھی حکم خدا مر نہیں سکتی, سب کا وقت لکھا رکھا ہے. بھائی یہ قرآن شریف میں کیا فرما اللہ تعالیٰ, کیا مطلب ہے؟ جو وقت لکھا ہے وہ ٹائم میں موت آئے گی. اب ہم سے موت آ رہی ہے وہ لکھا تھا, جل کے موت ہو رہی ہے, ڈب کے موت ہو رہی ہے, بیماری سے موت ہو رہی ہے, تو وہی لکھا تھا, وہ اس کا موت کا ٹائم تھا. بے موت تو کوئی مر ہی نہیں سکتا, جب اللہ نے موت لکھی جب ہونی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ دیکھ ٹپو زوردار. اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی, سب کا وقت دکھا رکھا ہے. یہ قرآن شریف کی چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145. بس 2 ورق اور پڑھ لے تو جانے دو تم لوگ کے لیے. اللہ عز و جل فرماتا ہے اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی, سب کا وہ دکھا رکھا ہے. پیڑ سے اکثر, پیڑ یعنی درخت, ٹری, جھاڑ, پیڑ سے اکثر ایک آدھ پھل ٹپکتا ہی رہتا ہے, اور اسی ایک آدھ کا ٹپکنا لکھا تھا. اور بعض اوقات ایک آندھی آتی ہے کہ ہزاروں پھل ایک ساتھ جھڑ پڑتے ہیں, تو جھڑنے میں ان کا ساتھ ہی ہونا لکھا تھا, ساتھ ہی جھڑنا لکھا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے, سب چیز لکھی ہوئی, کون کب مرے گا, کون کیا ہوگا. کسی نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا, یعنی میرے پر بولے کسی نے احسان کیا, احسان کرنے والے کو محسن کہتے ہیں. تو کسی نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, یعنی جزاک اللہ. تو محسن بولا مجھے جزائے خیر نہیں چاہیے. تو محسن کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی اللہ کا انعام نہیں چاہیے, اللہ کا ثواب نہیں چاہیے. محسن کا جواب میں ثواب کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے, کیا ثواب کو اس نے ہلکا جانا, اس لیے اس کا جملہ کفریہ ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ آ رہا ہے, بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اور جو حساب سے سب نیند میں دیکھیے موبائل چھوڑ لے, بند کر پہنچ کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.